بلوچ رہنما سردار عطا اللہ خان مینگل کی یاد میں 18 سپٹمبر کو کراچی میں سیمینار منعقد کیا جائے گا۔ BNP کا اعلامیہ۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں دوبارہ جنگ، 49 آرمینیائی فوجی ہلاک، ترکیہ کا انتباہ بھی آ گئے۔ آج سپٹمبر کی 14 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی اعلامیہ و بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کے عظیم راہشون رہبر سردار عطا اللہ خان مینگل کی 18 سپٹمبر 1930 سے لے کر 2021 تک کی زندگی، جدوجہد، جمہوری سوچ، انصاف، قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے سیمینار 18 سپٹمبر صبح 10 بجے کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔ سیمینار میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین، دانشور، مفکر، ادیب، اہل قلم، صحافیوں و دیگر کو سیمینار میں شرکت کی دعوت دی جائے گی، جو اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ بیان کے مطابق راہشون سردار عطا اللہ خان مینگل نے پوری زندگی محکوم اقوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ عملی جدوجہد کی پاداش میں زندانوں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور ہر مشکل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ ہمیشہ ثابت قدمی، مستقل مزاجی کے ساتھ بلوچستان و دنیا بھر کے مظلوم انسانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آمر و سول ڈکٹیٹروں کے ادوار میں بھی ثابت قدم رہے۔ ایسے رہنما صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتے۔ راہشون ایک فرد نہیں، ایک باصلاحیت انسان تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں، مگر ان کے نظریات ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بیان کے مطابق سیمینار کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔ اس حوالے سے دعوت نامے دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ جامعہ بلوچستان کی سب کیمپس خاران کو بند کرانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ BSO بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان خاران کیمپس کی زبوں اور تعلیمی و معاشی بحران پر حکومتی عدم توجہی افسوسناک ہے۔ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے خاران کیمپس کا قیام 2017 کو عمل میں لایا گیا، جس میں صرف 2 ڈپارٹمنٹس میں داخلے شروع کیے گئے، لیکن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے خاران کیمپس کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ علاقائی ضروریات اور طلباء کے تعلیمی مطالبات کو خاطر میں لائے بغیر کمپیوٹر سائنس اور LLB کے شعبے شروع کیے گئے، جو طلباء کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ترجمان BSO نے کہا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت مصنوعی شرائط کو لاگو کر کے سب کیمپس خاران کو بند کرانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ پورے رخشان ڈویژن کے لیے صرف ایک ہی سب کیمپس ہے، جس کے بند ہونے سے طلباء ہائر ایجوکیشن کے مواقعوں سے محروم ہوں گے۔ بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ سب کیمپس خاران میں لینگویجز، سوشل سائنس سمیت وقت کے تعلیمی ضروریات کے مطابق دیگر شعبہ جات کا اجرا کیا جائے، جبکہ نئی عمارت اور ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ گوادر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہیڈ آفس کراچی منتقل، سائلین پریشان۔ گوادر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیڑا کا ہیڈ آفس ایک بار پھر گوادر سے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب جیڑا کا مینیجنگ ڈائریکٹر گوادر کے بجائے کراچی میں بیٹھ کر گوادر کی اراضیات کی الاٹمنٹ اور ٹرانسفر کا کام سر انجام دیں گے۔ اس فیصلے سے قبل بھی گوادر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفس کو کراچی منتقل کیا گیا تھا، جسے سابق صوبائی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حکم پر گوادر منتقل کیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ گوادر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مختلف کمپنی، صنعت کار اور بزنس کمیونٹی کو 3000 ایکڑ اراضی الاٹ کی ہوئی ہیں۔ اب ان کی ٹرانسفر کا کام گوادر کے بجائے کراچی میں ہوگا اور بلوچستان سمیت مقامی صنعت کار الاٹمنٹ اور اراضیات کی ٹرانسفر سے یکسر محروم ہو جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ابھی حالیہ دنوں حکومت بلوچستان نے جیڑا کو تربت سٹی میں ترقیاتی زون بنانے کے لیے 1000 ایکڑ اراضی مہیا کی ہے، جن کی الاٹمنٹ کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ خدشہ ہے کہ ہیڈ آفس کراچی منتقل ہو جانے کی وجہ سے الاٹمنٹ میں شفافیت کا برقرار رہنا ناممکن ہے۔ قلات میں پیٹرول ناپید، ایرانی تیل مہنگے داموں فروخت۔
قلات میں ایرانی پیٹرول بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ قلات میں ایرانی پیٹرول فروخت کرنے والے منی پمپس مالکان نے منمانی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے غریب اور متوسط طبقے کی گاڑی موٹر سائیکل بھی بند ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ پاکستانی ایندھن کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے پہلے ہی سے بہت دور تھیں۔ عوامی حلقوں کی جانب سے قیمتوں کو متعین کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بولان شاہراہ پر تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہے، ٹرانسپورٹ یونین کا احتجاج۔ بلوچستان ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے NHA کی نااہلی کی وجہ سے بولان شاہراہ کی عدم بحالی کے خلاف سندھ بلوچستان شاہراہ کو ڈھاڈر میں ٹریفک کے لیے بند کر کے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کی وجہ سے شاہراہ کے دونوں اطراف چھوٹی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ٹرانسپورٹرز رہنماؤں نے کہا ہے کہ 3 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی بولان شاہراہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے تاحال بحال نہیں کیا جا سکا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کچی بولان کی جانب سے بار بار بندش کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز جن کا روزانہ اسی روٹ پر لاکھوں روپے کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بولان شاہراہ کی تعمیراتی کام جنگی بنیادوں پر کی جائے اور شاہراہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل جلد بحال کیا جائے۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات کے بعد روڈ کو کھول دیا گیا۔ جوب میں لیویز اہلکار سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ روز بارش کے دوران فیڈرل لیویز اہلکار نصر اللہ مندوخیل گستوئی بہلول کے سیلابی ندے میں بہہ کر جاں بحق ہو گئے۔ کوئٹہ میں تندور مالکان کی منمانی روٹی 50 روپے کا کر دیا شہری پریشان۔ کوئٹہ میں آٹے کا بحران، تندوروں پر ایک روٹی 50 روپے تک میں فروخت ہونے لگی۔ کوئٹہ میں آٹے کی قیمت کیا بڑھی، تندور مالکان نے بھی تندوری روٹی کا وزن کم کرنے کے ساتھ قیمت میں بھی اضافہ کر دیا۔ ضلع انتظامیہ اور پرائس کمیٹی نے اپنی آنکھیں بند کر کے عوام کو ناجائز منافع خوروں تندور مالکان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کوئٹہ شہر میں 400 کے قریب تندور قائم ہیں، جہاں سے شہری روزانہ روٹیاں خریدتے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل تندور مالکان نے خاموشی سے تندوری روٹی کا وزن کم کر کے اس کی قیمت میں از خود اضافہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 320 گرام کی روٹی 25 روپے کی بجائے 50 روپے تک میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ اس سے کم وزن کی روٹی کہیں 25 اور کہیں 30 روپے کی فروخت ہو رہی ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ آواز سے جسم میں خطرناک امراض جانچنے ایپ ایپ کی تیاریاں۔ محققین انسانی آوازوں کا ایک ایسا ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں جس سے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ٹولز کے ذریعے خطرناک بیماریوں کی تشخیص میں مدد لے سکیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی مالی اعانت سے چلنے والے ایسے پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا ہے جس میں انسانی آواز کو کسی ایسی چیز میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسے بیماری کی تشخیص میں بائیو مارکر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پروجیکٹ 4 سال تک چلے گا اور اس دوران نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ $14 ملین تک کی فنڈنگ جمع کر سکتی ہے، جس کی مدد سے تحقیقی ٹیم ایک ایسی ایپ بنانا شروع کرے گی جو انسانی آواز کے ذریعے نمونیا، آٹزم، ڈپریشن، پارکنسنز، الزائمر اور فالج جیسے امراض کی تشخیص کر سکے گی۔ عمومی طور پر پیچیدہ بیماریوں کی تشخیص کے لیے استعمال ہونے والے بائیو مارکر خون یا درجہ حرارت ہیں، تاہم اب سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انسان کی آواز سے ہی ان کے جسم میں پنپنے والی بیماریوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، اور اسی نقطے پر تحقیق جاری ہے۔ سائنسدانوں کے بقول اگر مذکورہ بالا امراض میں مبتلا افراد کی آوازوں کو ریکارڈ کر کے ایک ڈیٹا بنا لیا جائے اور پھر آواز کی فریکوینسی سے کسی دوسرے مریض کی آواز کا موازنہ کیا جائے تو نتائج حیران کن ہوں گے۔ ویل کارنیل میڈیسن کے انسٹیٹیوٹ فار کمپیوٹیشنل بائیو میڈیسن کے پروفیسر اور اس پروجیکٹ کے سرکردہ تفتیش کاروں میں سے ایک اولیور ایلیمنٹو کا کہنا ہے کہ وائس ڈیٹا کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ شاید سب سے سستے قسم کے ڈیٹا میں سے ایک ہے جسے آپ لوگوں سے جمع کر سکتے ہیں، یعنی یہ ایک انتہائی قابل رسائی قسم کی معلومات ہے۔
اسی طرح USFL کے ایک آٹو رینگولوجسٹ اور دوسرے سرکردہ تفتیش کار یائل بینسوسن کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں کے مطالعے سے تصدیق ہوتی ہے کہ بیماری کی تشخیص میں مدد کے لیے انسانی آواز بھی کارگر ہے، تاہم ابھی صرف ابتدا ہے، کافی کام کرنا باقی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ڈیٹا اکٹھا کرنے کے معیارات بنانا ہے۔ خیال رہے کہ طبی محققین ہی نہیں، ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیاں بھی بیماریوں کی تشخیص کے لیے آواز کا استعمال کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں، جیسے ایمیزون، جن کے پاس پیٹنٹ ہیں، جو الیکسا کا استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کریں گے کہ آیا لوگوں کو جذباتی مسائل، ڈپریشن یا جسمانی امراض جیسے گلے کی سوزش کس حد تک سنگین ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید $2.40 مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ مزید $2.40 مہنگا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں آج کاروبار کے اختتام پر ڈالر $2.40 مہنگا ہو کر $234.32 کا ہو گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر $1 مہنگا ہو کر $239 کا ہو گیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں دوبارہ جنگ، 49 آرمینیائی فوجی ہلاک، ترکیہ کا انتباہ بھی آ گئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو قرباخ ریجن میں ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو قرباخ کے ریجن میں ایک بار پھر جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور دونوں ممالک کی افواج کے درمیان سرحد پر 3 مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔ آذربائیجان نے آرمینیا پر جارحیت اور تخریبی کارروائیوں کا الزام لگایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ آرمینیا نے سرحدی فوجی پوزیشنوں پر مارٹر اور گولیاں برسائیں، جس کے بعد جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آرمینیائی وزارت دفاع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ آذربائیجان کی جانب سے پیر کی رات فوجی تنصیبات اور سول آبادی کو نشانہ بنایا، جبکہ آذری فوج کی جانب سے آرٹلری، مارٹرز، ڈرون سے حملوں میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے پارلیمنٹ میں بتایا ہے کہ آذربائیجان سے جھڑپوں میں کم از کم 49 فوجی مارے گئے ہیں، تاہم جانی نقصان اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ آذربائیجان نے جھڑپوں میں اپنی فوجوں کے مارے جانے کی تعداد نہیں بتائی۔ ادھر دونوں ممالک میں جھڑپوں کے بعد صبح سیز فائر ہوا، جو صرف چند منٹ ہی برقرار رہ سکا۔ آذری میڈیا نے الزام لگایا ہے کہ آرمینیا نے سیز فائر کے چند منٹ بعد ہی سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ دوسری جانب ترکیہ نے آرمینیا سے اشتعال انگیزی بند کرنے اور آذربائیجان کے ساتھ امن مذاکرات اور تعاون پر توجہ دینے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھی آرمینیا اور آذربائیجان سے تنازع ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ 2020 میں بھی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو قرباخ کے تنازع پر 6 ہفتے تک جنگ جاری رہی اور اس جنگ میں آذربائیجان نے فتح حاصل کی اور کئی علاقوں پر آرمینیا کا قبضہ چھڑایا۔ واضح رہے کہ عالمی سطح پر نگورنو قرباخ آذربائیجان کا تسلیم شدہ علاقہ ہے، تاہم اس پر آرمینیا کے قبائلی گروہ نے فوج کے ذریعے قبضہ کر رکھا تھا، جبکہ اسی قبضے کے باعث پاکستان آرمینیا کو تسلیم نہ کرنے والا واحد ملک ہے۔ یہ تنازعہ 1988 سے جاری ہے، جس پر متعدد جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور اب تک ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔